پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے ایک خوبصورت اور بہت مزیدار کہانی لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے سچی دوستی۔ رحمت علی صاحب ایک چھوٹا سا خوشحال ان کا مکان ایک چھوٹا سا کمرے اور آنگن پر مشتمل تھا۔ آنگن کے ایک کونے میں تھوڑی سی کچی زمین بھی تھی جس میں نیم کا ایک ہرا بھرا پیڑ تھا۔ بچے اس کے نیچے کھیلتے بھی تھے، اس کی شاخوں پر جھولتے تھے۔ گھر کی بڑی بھی چارپائی ڈال کر آرام کر لیتے تھے۔ نیم کے پل، جیسا ہم نیم کوڑی بھی کہتے تھے، کھانے میں استعمال کیا جاتا تھا اور اس کے پتے تو بہت کام آتے تھے۔ زخموں پر تو اس کا اثر بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور ہاں، سب سے بڑھ کر خوشی کی بات یہ تھی کہ اس درخت پر ہی تھی ایک چڑیا کا گھونسلہ جس کا نام ریشما نے رانی رکھا تھا۔ رانی چڑیا بھی ریشم کی طرح دن بھر چمکتی رہتی تھی۔ ریشمی بھی چھوٹی ہونے کی وجہ سے گھر کی رانی تھی۔ پیڑ کی سب سے اوپری شاخ پر ایک کونے کوے نے بھی گھونسلہ ڈال رکھا تھا۔ کلہاری کا تو پورا ایک خاندان ہی بسا ہوتا ہے اس درخت پر۔ ایک دن اچانک رحمت صاحب نے فریدہ بی بی سے کہا، بیگم کیوں نہ ایک نیا گھر بنوا لیا جائے؟ بچے اب بڑے ہو رہے، ایک کمرے میں ان کی پڑھائی کا بھی حرج ہوتا ہے۔ بیگم نے بھی جھٹ سے کہا، ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا، مگر پیسے کہاں سے آئے گا؟ خیر بات وہی ختم ہو گیا۔ پھر ایک رات کے کھانے پر اچانک رحمت صاحب نے کہا، بیگم کیوں نہ ہم اس نیم کے پیڑ کو کاٹیں، اس کی لکڑی سے اچھا خاصا پیسے مل جائے گا۔ یہ ایک اچھا مشورہ تھا۔ ان کے لیے دونوں سو راضی ہو گیا۔ اگلے ہی دن اچانک کچھ لوگ آئے اور ناپ جوپ شروع کر دیا۔ ریشمی سب باتوں سے انجان تھا۔ ماں، یہ لوگ کون ہیں اور پیڑ کو کیوں ناپ رہا تھا؟ ریشمی نے معصومیت سے پوچھا۔ فریدہ بیگم نے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا آپ لوگوں کے لیے ایک کمرہ بنائیں گے جس میں آپ سکون سے پڑھائی کر سکے۔ اس نیم پیڑ کو کاٹ کر پیسے مل جگہ بھی۔ ماں، پیڑ کاٹنا ضروری ہے کیا؟ کافی جگہ تو پہلے ہی ہے۔ ریشمی ماں، ہاں بیٹا، پیڑ کے بدلے پیسے اسی تو کمرہ بنے گا۔ ریشمی پر جیسا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہر صبح چڑیوں کی چہچہاہٹ سے ریشمی کی آنکھیں کھل جاتی تھی، مگر آج صبح کچھ عجیب تھا۔ رانی چڑیا اپنے گھونسلے میں دو چوزوں کی پریوں میں سمٹا بالکل خاموش تھے، مانو اسے پتہ لگ گیا کہ اب اس کا آشیانہ نہیں رہے گا۔ کوا کا گھونسلہ تو وہاں سے غائب ہو گیا، شاید پیڑ کٹنے کا سن کر کوا چلا گیا تھا۔ شام کو ریشمی نے ابو سے کہا، ابو اس پیڑ کو مت کاٹنا، اس پر رانی کا گھر ہے، وہ بے گھر ہو جائے گا۔ رحمت صاحب نے بچی کو سمجھا دیا کہ بیٹا وہ تو اپنے گھونسلے کسی دوسرے پیڑ پر بھی ڈالے گا۔ ریشمی نے ابو کو بہت سمجھانے کی مگر کچھ نہ ہوا۔ اگلے دن پیڑ کاٹنا تھا۔ رات بھر ریشمی کو نیند نہیں، اسے فکر تھی تو بس پیڑ کی اور اپنے سہیلی رانی کی۔ وہ اچانک بستر سے اٹھی اور سیدھا پیڑ کے پاس جاتی اور چڑیا کو گھونسلے کو غور سے دیکھتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پیٹ سے لپٹ کر کہتی، میرا دوست، میں تمہیں نہیں بچا سکتا، مجھے معاف کر دینا۔ اگلے دن گھر بنانا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلا بنیاد کے لیے گڈھا کھود جانا تھا۔ ابھی تھوڑا سا کھودا تھا کہ اچانک گڑ کی ایک آواز گویا مزدور کے قتل کسی لوہے جیسی چیز سے ٹکرا گئی۔ رحمت علی اور دوسرے افراد بھی دوڑتے ہوئے آگے۔ مزدور نے کہا، مالک، پتل کا ایک سا بڑا گڑھا ہے۔ رحمت سے کہا، اور کھود کر دیکھو بھائی۔ جب پتل کا گڑھ باہر نکلا تو سب کی آنکھیں کھل گیا۔ اس میں قیمتی زیورات ہیں۔ رحمت صاحب کو اس سے اچھی خاصی آمدنی ہوئی، قریب 2 لاکھ روپے۔ سب خوش تھے، مزدور کو بھی اچھی خاصی دعوت دی گیا۔ گھر کے سب لوگ خوشی منانے میں مصروف تھے کہ اچانک سے کہا، ابو اب تو پیسوں کا مسئلہ حل ہو گیا نا، اب تو آپ لوگ پیڑ کو نہ کاٹی۔ رحمت علی صاحب نے آگے بڑھ کر ریشمی کو ماتھا چوما کہا، بالکل نہیں۔ ریشمی دوڑ کر نیم کے پیڑ سے لپٹ جاتی ہے۔ رانی تو چہک رہی تھی، گویا اپنی سہیلی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو دوستو، آج کا یہ کہانی تھا۔ انشاءاللہ اور بھی میں بہت سی خوبصورت کہانی آپ کے لیے لے کے آؤں گا۔ اگر دوستو آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔